چلیں بھائی، اب ہم پڑھ رہے ہیں اگلا حصہ اپنی کہانی کا. یعنی اس نے علی بابا کے مکان پہ کیا کر دیا ہے، کراس لگا لیا، اور وہ سمجھ گیا ہے کہ میں آسانی سے اب اس کو ڈھونڈ لوں گا. آگے لکھتے ہیں، وہ روانہ ہوا اور شہر میں سب سے پہلے بابا مصطفیٰ سے ملا اور پہلے چور کی طرح اسے اشرفیاں دلا کر راستہ دکھانے والا بنا کر علی بابا کے مکان تک جا پہنچا. اس نے لال رنگ کے چاک سے دروازے پر ایسی جگہ نشان لگا دیا جہاں آسانی سے نظر نہ جا سکتی تھی. اتفاق سے ذرا دیر بعد مرجینا کسی کام سے باہر نکلی. جب واپس آئی تو اس نے لال چاک کے نشان کو دیکھ لیا. وہ اس قدر کائیاں تھیں. ہاں کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ کائیاں. کائیاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ جو چالاک ہوتا ہے نا، اسے کیا بولتے ہیں؟ کائیاں. یہ لفظ استعمال کیا اردو کا، ٹھیک ہے. وہ اس قدر کائیاں تھی کہ کوئی شے اس کی نظر سے چھپی نہ رہ سکتی تھی. وہ سمجھ گئی کہ یہ نشان پچھلے نشان سے مختلف نہیں اور کسی غلط مقصد کے لیے لگایا گیا ہے. اس نے لال چاک لے کر اسی قسم کے نشان آس پاس کے مکانوں کے دروازوں پر لگا دیے. چور نے غار میں جا کر ساتھیوں کو بتایا کہ میں بڑی احتیاط سے لال نشان لگا کر آیا ہوں، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں آسانی سے نظر نہیں جا سکتی. اس دفعہ ہم میدان مار لیں گے. یہ دوسری بار نشان لگائے نا. پہلی بار نشان تو اس نے ہٹا دیے تھے سارے، یا سب پہ لگا دیے تھے، اور اب اس نے وائٹ کے بجائے کون سا نشان لگایا ہے؟ ریڈ کلر سے لگایا. اب اس نے کیا کرا؟ ریڈ بھی بہت سارے لگا دیے. چور نے غار میں جا کر ساتھیوں کو بتایا، میں بڑی احتیاط سے لال نشان لگا کر آیا ہوں، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں آسانی سے نظر نہیں جا سکتی. اس دفعہ ہم میدان مار لیں گے. چوروں اور سردار کو بھی یقین آ گیا کہ کام سنور گیا ہے، اور وہ اس آدمی کو آخر ٹھکانے لگا دیں گے جو ان کے راز سے واقف ہو چکا تھا. وہ پہلے کی طرح ٹولیوں میں بٹ کر شہر پہنچے. جب سردار دوسرے چوروں کے ساتھ وہاں گیا جہاں علی بابا رہتا تھا، تو اس دفعہ بھی کئی مکانوں کے دروازوں پر ایک جیسے نشان لگے ہوئے تھے. یہ سیکنڈ ٹائم ہو گیا. دونوں چکرا کر رہ گئے اور ناکام لوٹے. سردار اور باقی چور غصے کے مارے آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے. دوسرے چور کو بھی نہ بخشا گیا اور اس کا بھی سر کٹا. سردار سوچ میں پڑ گیا. وہ دو بہادر ساتھیوں سے محروم ہو چکا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی تعداد روز بروز کم ہوتی جائے. اسے یہ احساس بھی تھا کہ اس کے ساتھی بہادر ضرور تھے، لیکن ان میں عقل کی کمی تھی. اس نے ساتھیوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں خود جا کر کوئی بندوبست کرتا ہوں. اب چوروں کا سردار آ گیا. پہلے کون آ رہے تھے؟ دو. پہلا چور آیا، وہ ناکام ہو گیا. دوسرا چور آیا، وہ ناکام ہو گیا. اور اب کون آ گیا؟ شہر جا کر اس نے بابا مصطفیٰ کی مدد سے علی بابا کے گھر کا پتہ لگا لیا. اس نے دروازے پر نشان لگانے کی کوشش نہ کی، بلکہ خاصی دیر گلی میں رکا رہا تاکہ مکان کو اچھی طرح پہچان لے. جب اسے اطمینان ہو گیا کہ مکان ڈھونڈنے میں غلطی نہیں ہوگی، یعنی اس نے اب نشان نہیں لگایا کیونکہ پتہ ہے نشان لگانے سے جو ہے وہ دھوکہ مل رہا ہے، غلطی نہیں کرے گا، تو واپس ہوا اور چوروں سے کہنے لگا، اس مرتبہ کوئی شے ہمیں انتقام لینے سے باز نہیں رکھ سکتی. مکان کو اتنے غور سے دیکھ آیا ہوں کہ مجال ہے جو پہچاننے میں غلطی کھاؤں. راستے میں مجھے عیاری بھی غضب کی سوجی ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. ہاں، کسی کے پاس اس سے بہتر منصوبہ ہو تو سامنے لائے. اس کے بعد اس نے بدلہ لینے کی تدبیر بیان کی. دیکھیں پیچھے صفحے پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو چوروں کا بادشاہ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی تدبیر بتا رہا ہے نا، کوئی بات سمجھا رہا ہے سب کو. غار کا دروازہ بھی دکھ رہا ہوگا آپ کو باہر. ٹھیک ہے، اچھا جی.
اس کے بعد اس نے بدلہ لینے کی تدبیر بیان کی جو سب کو عمدہ معلوم ہوئی۔ معاملہ طے ہو جانے کے بعد سردار نے حکم دیا کہ وہ آس پاس کے قصبوں اور گاؤں میں نکل جائیں اور 19 خچر اور 38 بڑے بڑے مٹکے خرید لائیں۔ 19 خچر اور 38 بڑے بڑے مٹکے خرید لائیں۔ ایک مٹکے میں کڑوا تیل بھرا ہو، کڑوا تیل سرسوں کے تیل کو بولتے ہیں، صحیح ہے۔ 2-3 دن میں چور خچر اور مٹکے خرید لائے۔ سردار نے 37 مٹکوں میں چوروں کو چھریاں اور خنجر دے کر بٹھا دیا۔ مٹکوں کے منہ پر جو کپڑے باندھے ان میں ذرا ذرا سے چھید کر دیے تاکہ چور آسانی سے سانس لے سکیں۔ مٹکوں کے باہر تیل مل دیا۔ خود سوداگر کا بھیس بدلا، یعنی اب اس نے اپنے آپ کو بولا کہ میں تیل بیچنے والا سوداگر ہوں، واہ بھائی واہ، اور کپڑوں پر کہیں کہیں تیل کے چھینٹے ڈال لیے۔ جنگل سے ایسے وقت خچروں کو لے کر روانہ ہوا کہ شہر میں قدم رکھنے تک شام ہو جائے۔ یہ بات بھی اس کے منصوبے کا حصہ تھی۔ گلیوں میں گھومتا گھامتا وہ خچروں سمیت علی بابا کے گھر کے سامنے جا پہنچا۔ اس کا ارادہ دروازے پر دستک دینے کا تھا، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ علی بابا ہوا کھانے کی غرض سے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ سردار نے خچر روک لی اور بڑی عاجزی سے بولا، میاں صاحب میں بڑی دور سے تیل لے کر آیا ہوں، کل منڈی میں بیچوں گا۔ اندھیرا ہو گیا ہے، شہر میرے لیے انجانا ہے۔ انجانا کا مطلب میں نے دیکھا نہیں ہے، سمجھ نہیں آتا رات کہاں بسر کروں۔ اگر آپ مہربانی کریں اور اجازت دیں تو یہ خچر جن پر تیل کے مٹکے لدے ہیں آپ کے گھر میں باندھ دوں، کسی کونے میں پڑھ کر سو جاؤں گا۔ اس میں مٹکوں میں کون ہے؟ چور، اور 1-2 مٹکوں میں کیا ہے؟ صرف تیل۔ اگرچہ علی بابا چوروں کے سردار کو دیکھ بھی چکا تھا اور اس کی آواز بھی سن چکا تھا، لیکن ایک تو شام کا اندھیرا، دوسرا حلیہ بدلا ہوا، وہ اسے پہچان نہ سکا۔ واہ بھائی واہ، علی بابا کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کون ہے؟ چوروں کا سردار ہے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، میرے گھر کو اپنا گھر سمجھیے۔ کس نے بولا؟ یہ علی بابا نے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ خچر آنگن میں چلے گئے۔ علی بابا نے اپنے ملازم کو، جس کا نام عبداللہ تھا، بلایا اور کہا کہ جب خچروں پر سے مٹکے اتارے جا چکیں تو انہیں استبل میں لے جائے، یعنی خچر جو ہیں مٹکے یہیں چھوڑ دیں اور خچروں کو کہاں لے جائیں؟ استبل میں۔ استبل کسے کہتے ہیں؟ جو جہاں پہ گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ استبل۔ استبل میں لے جائیں۔ تو انہیں استبل میں لے جائے اور چارے پانی کا انتظام کرے۔ پھر مرجینہ سے کہا، ایک مہمان آ گیا ہے، اس کے لیے کھانا تیار کرو اور فلاں کمرے میں بستر بچھا دو۔ مہمان تو ایک ہی ہے نا، باقی سب کہاں چھپے ہوئے؟ مٹکوں میں۔ سردار نے مٹکے اتارنے کے بعد خچروں کو استبل میں پہنچا دیا۔ ابھی وہ اپنے لیٹنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا کہ علی بابا آ گیا اور کہنے لگا، میرے ساتھ گھر کے بڑے کمرے میں چلیے، وہاں بیٹھ کر ہم گپ کریں گے، گپ شپ کریں گے۔ گپ شپ کا مطلب ایسی باتیں کریں گے اور آپ کو کھانا پیش کیا جائے گا۔ مہمان کی خاطر تواضع فرض ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں کہیں پڑھ کر سو جائیں؟ سردار نے جواب دیا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں کہیں ادھر ہی سو رہوں گا، رات بھر کی تو بات ہے۔ وہ اپنا ارادہ چھپانے کی خاطر اس طرح کی باتیں بنا رہا تھا کہ اس پر ذرا بھی شک نہ ہو۔ جب علی بابا نے بہت اصرار کیا تو بولا، جو آپ کی مرضی۔ لیکن دل میں خوش ہوا کہ اتنی آسانی سے علی بابا کو الو بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ گھر لے جا کر علی بابا دیر تک سردار کے پاس بیٹھا رہا، اس کا دل بہلانے کے لیے طرح طرح کے واقعات سنائے۔ جب سردار کھانا کھا چکا تو علی بابا یہ کہہ کر رخصت ہوا کہ اگر مزید کچھ درکار ہو تو بلا تکلف مانگ لیجئے گا۔ علی بابا کے اٹھتے ہی سردار بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، ذرا خچروں کو دیکھاؤں۔ علی بابا نے باورچی خانے میں جا کر مرجینہ کو دوبارہ تاکید کی کہ مہمان کا خاص خیال رکھے اور کہا، میرا ارادہ ہے کہ کل صبح سویرے اٹھ کر حمام ہو آؤں۔ حمام کسے کہتے ہیں؟
نہانے کی جگہ کو. یہ جس زمانے میں ہے اس زمانے میں ہر گھر میں حمام نہیں ہے، بلکہ محلے میں ایک جگہ پر حمام ہے، وہیں پانی گرم ہوتا ہے، سب لوگ وہیں جا کے نہاتے ہیں. تو اس نے کہا میرا ارادہ ہے کہ کل صبح سویرے اٹھ کر حمام ہو آؤں، نہانے کے بعد کپڑے بدلوں گا، تم میرے لیے نیا جوڑا نکال کر عبداللہ کو دے دینا، حمام سے آ کر یخنی پیوں گا. یخنی تیار رکھنا. یخنی کسے کہتے ہیں؟ مرغی کے سوپ کو. ادھر سردار آنگن میں پہنچا تاکہ ساتھیوں کو ہدایت دے سکے. پہلے مٹکے سے 37ویں مٹکے تک اس نے ایک ہی بات دہرائی: سونے کے لیے جو کمرہ مجھے دیا ہے اس میں کھڑکی ہے. جب میں دیکھوں گا کہ گھر کے سب لوگ سو گئے ہیں تو کھڑکی سے چند کنکر مٹکوں پر ماروں گا. جیسے ہی کنکروں کے مٹکوں سے ٹکرانے کی آواز سنو تو مٹکوں کے منہ پر بندھے کپڑے چھریوں سے چیر کر باہر آ جانا. میں بھی آ ملوں گا. یہ پلان ہے ان کا. صحیح ہے؟ یہ دیکھیے آپ، یہ تصویر میں آپ کو دکھ رہا ہے وہ باہر مٹکے لے کے کھڑا ہے. مٹکے دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں. اور اس کے اندر کون ہے؟ سارے چور ہیں. اور ایک سردار جو ہے وہ کہہ رہا ہے، علی بابا اس کو کہہ رہا ہے اندر آ جاؤ بھائی. ٹھیک ہے. اس کام سے فارغ ہو کر وہ گھر میں واپس آ گیا. مرجینہ چراغ لے کر اس کمرے تک پہنچا آئی اور پوچھا کہ کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ سردار نے کہا نہیں. مرجینہ چراغ کمرے میں رکھ کر باورچی خانے میں چلی گئی. اس کے جاتے ہی سردار نے چراغ بجھا دیا تاکہ گھر والے سمجھیں کہ وہ سو گیا ہے اور بے فکر ہو جائیں. اس نے یہ سوچ کر جوتے تک نہ اتارے کہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر باہر جانا ہے. علی بابا نے جو کہا تھا وہ مرجینہ کو یاد تھا. پہلے اس نے نیا جوڑا نکال کر رکھ دیا. عبداللہ سے کہا، جو ابھی سویا نہ تھا، کہ چولہے میں آگ جلائے، یخنی تیار کرنی تھی. مرجینہ بھی دیگچی صاف کر رہی تھی کہ چراغ بجھ گیا. چراغ؟ اتفاق کی بات کہ گھر میں تیل ختم ہو چکا تھا اور موم بتیاں بھی نہ تھیں. تیل ختم ہو گیا تھا اور موم بتیاں بھی. مرجینہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اندھیرے میں یخنی کیسے تیار کرے. عبداللہ نے مرجینہ کی پریشانی تاڑ لی اور کہنے لگا، عبداللہ بھی ان کا نوکر ہے، ہوش سے کام لو، باہر جا کر کسی مٹکے سے تھوڑا سا تیل لے آؤ. اور مٹکوں میں کون ہے؟ چور ہے. کوئی اور باندی یا نوکرانی ہوتی تو اسی وقت بدحواس ہو کر غل مچا دیتی. نہیں سوری، ایک پیراگراف چھوڑ دیا میں نے. مرجینہ نے عبداللہ کے بروقت مشورے کا شکریہ ادا کیا. عبداللہ اٹھ کر سونے چلا گیا کہ اسے صبح سویرے اٹھ کر علی بابا کے ساتھ حمام جانا تھا. مرجینہ نے ایک کٹورا اٹھایا اور باہر نکل گئی. جیسے ہی وہ ایک مٹکے کے پاس پہنچی تو قدموں کی آہٹ سن کر چور نے آہستہ سے پوچھا، وقت ہو گیا؟ چور مٹکے میں سے کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا بھائی وقت ہو گیا؟ کوئی اور باندی یا نوکرانی ہوتی تو اسی وقت بدحواس ہو کر غل مچا دیتی. غل کا مطلب شور. شور پڑ جانے کا نتیجہ علی بابا اور اس کے گھر والوں کے حق میں برا ثابت ہوتا. لیکن مرجینہ انتہا کی چالاک تھی. وہ حیران ضرور ہوئی کہ مٹکے میں تیل نہیں ہے، کوئی مرد چھپا بیٹھا ہے. فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گئی اور سوچنے لگی کہ اگر اس نے ذرا سا بھی غلط قدم اٹھایا تو وہ خود علی بابا اور گھر کے سارے افراد مارے جائیں گے. وہ بڑے اطمینان سے ہر مٹکے کے پاس گئی اور آواز بدل کر کہتی رہی، ابھی نہیں، یعنی وقت ابھی نہیں ہوا. چلتے چلتے وہ آخری مٹکے تک آ گئی جس میں تیل بھرا ہوا تھا. مرجینہ کو اب اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ جس آدمی کو علی بابا نے تیل کا سوداگر سمجھ کر رات بھر کے لیے گھر میں ٹھہرا لیا تھا وہ دراصل چوروں کا سردار تھا. اسے شامل کر کے گھر میں 38 چور گھس آئے تھے جو کسی وقت بھی لوٹ مار شروع کر سکتے تھے. پہلے تو مرجینہ نے مٹکے میں کٹورا ڈال کر تیل بھرا، جو آخری والا مٹکا تھا، اور باورچی خانے میں جا کر چراغ جلایا. پھر ایک بڑی دیگ اٹھا کر مٹکے تک لے گئی اور دیگ کو تیل سے بھر دیا، وہی والے تیل سے. پھر خوب زور کی آگ جلا کر دیگ کو چولہے پر چڑھا دیا. جب تیل ابلنے لگا تو اس نے باہر جا کر ہر مٹکے میں کھولتا ہوا تیل ڈالا
اور دیکھتے ہی دیکھتے 37 کے 37 چوروں کو ٹھکانے لگا دیا. اور اس نے تیل لیا اور تیل لے کے دھڑا دھڑ جو ہے وہ چوروں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. جب یہ کام جو مرجینہ کی سمجھداری اور بہادری کا منہ بولتا ثبوت تھا کسی شور شرابے کے بغیر ختم ہوا تو مرجینہ نے باورچی خانے میں جا کر دروازہ بند کر لیا, دھڑ دھڑ جلتی آگ کو ہلکا کیا اور یخنی چولہے پر دھر دی. چراغ بجھا کے دم سادھے بیٹھی رہی. دم سادھے بیٹھی رہی کا مطلب چپ چاپ خاموشی سے دیکھنا چاہتی تھی کہ اب سردار اب کیا کرے گا. مرجینہ کو انتظار کرتے ہوئے مشکل سے 15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ سردار نے بستر سے اٹھ کر کھڑکی کھولی. دیکھا کہ گھر میں اندھیرا ہے اور کسی کے چلنے پھرنے یا بولنے کی آواز نہیں آ رہی. سمجھ لیا کہ وار کرنے کا وقت آ گیا ہے. اس نے 2-3 کنکر اٹھا کر مٹکوں پر مارے. اسے یقین تھا کہ کنکروں کے ٹکرانے کی آواز سنتے ہی تمام ساتھی باہر آ جائیں گے. وہ کان لگا کر سنتا رہا لیکن باہر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی. اس کے ہوش اڑ گئے. یہ کیا ہوا؟ اس نے مزید 2 کنکر مارے لیکن کچھ بھی نہ ہوا. حیران پریشان ہو کر وہ کمرے سے یہ بڑبڑاتا ہوا نکلا کہ کم بختو کیا تم سوئے پڑے ہو؟ لیکن مٹکوں کے پاس جاتے ہی جلے گوشت کی چراند سے, یعنی جلے گوشت کی جو بو ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ چراند. جلے گوشت کی چراند سے اس کی طبیعت بگڑ گئی. اس نے ایک ایک مٹکے کو جا کر دیکھا اور سمجھ گیا کہ اس کے ساتھی مارے جا چکے ہیں. آخری مٹکے میں تھوڑا سا تیل باقی تھا. سردار نے جان لیا کہ اسی مٹکے سے تیل نکال اور ابال کر اس کے ساتھیوں کو زندہ تل دیا گیا ہے. زندہ. یہ دیکھیں آپ مرجینہ کا کام کیا کر رہی ہے مرجینہ, تصویر میں ہے. ارے بھائی بڑی سمجھدار ہے مرجینہ. تو غصے کے مارے کانپنے لگا. ایک تو اس کا منصوبہ خاک میں مل گیا, دوسرا غضب یہ ہوا کہ پرانے اور جیالے ساتھی جو ایک مدت سے برے بھلے وقتوں میں ساتھ نبھاتے آ رہے تھے اچانک جان سے جاتے رہے. اس کا دل ٹوٹ گیا. وہ دیوار پر چڑھ کر علی بابا کے باغ میں اترا اور وہاں سے ارد گرد کے باغوں کی دیواریں پھاند کر رفو چکر ہو گیا. صحیح ہے, پیج نمبر 36 تک ہم نے پڑھ لیا ہے. اگلی کلاس میں یہ کہانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اینڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. بس بھائی.